اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے، سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے۔ کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ سورہ زمر ایک مکی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عجیب و غریب نشانیاں بیان فرمائی۔ خاص کر انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے، حیرت انگیز قدرت اللہ تعالیٰ کی۔ جیسا کہ سورہ زمر کے شروع میں بیان فرمایا، خلقکم من نفس واحدہ، تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اس نے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، تمہارے لیے جانوروں سے چوپایوں میں سے 8 نر اور مادے اس نے اتارے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہاری ماں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 تاریکیوں میں، اندھیرے میں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فانا تصرفون۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے ایک ہی انسان سے پوری انسانیت کو بنایا۔ خلقکم من نفس واحدہ، بابا آدم اللہ تعالیٰ ان کو بنایا، پھر ان سے ان کا جوڑا حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان سے پوری دنیا کی انسانیت، سب انسان انہی سے پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ جانوروں میں سے 4 کا ذکر فرمایا، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، اس میں بھی نر اور مادے، سب میں بھی جو ہے نر اور مادے اللہ بنایا، سب جو ہے انسانوں کے فائدے کے واسطے۔ جتنے حلال جانور ہیں سب انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائے، ثمانیۃ ازواج فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تمہاری تو تخلیق ہوئی ہے، ذرا اس پر غور و فکر سے کام لو، چاہے انسان ہو یا حیوان ہو، ہر انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے نزاکتوں کے ساتھ بنایا انسان کو۔ ایک انسان جب وہ نطفہ جب بنتا ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، تب سے اللہ تعالیٰ اسے 3 تاریکیوں میں، اندھیروں میں رکھ کر کے اسے دنیا میں لے کر آتا ہے۔ 3 تاریکی، 3 اندھیرا کیا ہے؟ پہلے تو ماں کے پیٹ کے اندر کی تاریکی، خود ماں کا پیٹ وہ خود ایک جو ہے تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا۔ دوسری تاریکی کون سی ہے؟ رحم مادر، رحم کی تھیلی، اس کا ایک اندھیرا۔ پھر اس کے بعد تیسرا اندھیرا کون سا ہے؟ ایک جھلی، جس میں بچہ جو ہے لپیٹا ہوا ہوتا ہے، ہر بچہ جو ہے جھلی میں لپیٹا ہوا ہوتا ہے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ اسے بڑے حفاظت کے ساتھ رکھا ہے ان سب چیزوں میں، چاہے وہ انسان ہو چاہے حیوان ہو،
سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ طریقے سے رکھا، 3 تاریکیوں میں۔ کئی لوگ سائنسدان حضرات آج تحقیق کرتے کرتے اس آیت پر ایمان لائے ہیں۔ میڈیکل سائنس جو حیران پریشان، 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کلام اترا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر کی تاریکیوں کو بیان کرتا ہے۔ اب جو ہے یہ لوگ لیبارٹری میں تحقیق کرنے کے بعد پہنچے، قرآن کا جو پیغام ہے، قرآن کا جو اللہ کا جو کلام ہے، سچا کلام ہے، کیسے محفوظ طریقے سے اللہ بچے کو رکھتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اندھیرا اندھیرا اندھیرا، جس وقت ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت بچہ دنیا کے اندر باہر آتا ہے، پورے مراحل کے اندر محفوظ طریقے سے بچہ جو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اللہ کے عجیب و غریب قدرت، کیسے کیسے اللہ کے، انسان کی حفاظت اللہ کیسے کرتا ہے، حیوانوں کی حفاظت اللہ کیسے کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں کم ہے۔ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے ہی اس کی روزی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ماں جو بھی کھاتی ہے، جو بھی پیتی ہے، بچے کا اس میں ایک حق رہتا ہے، ایک حصہ رہتا ہے اس میں۔ اس کے علاوہ ساری دنیا جو ہے ایک حاملہ عورت کو دیکھتی ہے، ان کے اندر ایک رحم کا جذبہ اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی حاملہ عورت ہے، کہیں بھی ہے، کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا کیوں نہ ہو، ہر آدمی کے اندر فوراً حاملہ کو دیکھنے کے ساتھ ایک رحم کا جذبہ آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو رحیم ہے وہ رحمت کا جذبہ انسانوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ ایک انسان کے لیے کتنی مہربانیاں اللہ کی طرف سے، مخلوق کی طرف سے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر عجیب و غریب قدرتوں کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو جب انسان جو ہے اللہ کا شکر گزار بنے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اگر وہ ناشکری کرے گا اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، نہ ہماری تسبیحات کا، ہماری دعاؤں کا، ہماری تکبیر کا، کسی کا اللہ محتاج ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری عبادتوں کی وجہ سے اس کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ ہر اعتبار سے بلند و برتر ہے۔ تم سب کے سب جو ہے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اس کی وجہ سے اللہ کی شان میں ایک قطرہ اضافہ نہیں ہونے والا۔ حدیث میں آتا ہے اگر سب کے سب جو ہے فاسق بن جاؤ، فاجر بن جاؤ، اس کی وجہ سے اللہ کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ بلند و برتر ہے۔ کل بتایا میں آپ کو اللہ کے مخلوق میں فرشتے اتنے زیادہ ہیں، اس کی بندگی کرنے والے، توبہ استغفار کرنے والے، رکوع میں رہنے والے، سجدے میں رہنے والے، اس کی بڑائی بیان کرنے والے، بے شمار فرشتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ہم جیسوں کو ختم کر کے ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا، یہ بھی فرمایا سورہ فتح میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ سورہ محمد میں اگر تم لوگ اعراض کر کے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ فرمایا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ بس اللہ کی بندگی، اللہ کے لیے جو ہے سر جھکانا، بس ہر معاملے کو اللہ کو اکیلا مان لینا۔ تو صورت میں یہ بھی اللہ بتایا اللہ کے بارے میں لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد کا انتخاب کر لیا، نہ بچے کی ضرورت ہے اللہ کو، نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ خاندان کی ضرورت ہے، نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے، نہ کسی وزیر کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بلند و برتر ہے۔ فرمایا سورہ زمر میں ایک بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کچھ لوگ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں راتوں میں اٹھ کر کے سجدے میں اسے یاد کرتے رہتے ہیں، قیام میں سجدے میں اسے یاد کرتے ہیں، آخرت کو یاد کر کے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی امید بھی رکھتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کو نہیں جانتے، کیا وہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کھڑے ہو کر اللہ کو قیام اللیل میں یاد کرتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں،
آخرت کا ڈر ان کے دل میں ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ دوسری طرف علم والے کچھ لوگ ہیں، کچھ بے علم ہیں۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، دونوں برابر ہو نہیں سکتے۔ جس طرح عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کو یاد کرنے والا، اس کی بندگی کرنے والا اور اس کی بندگی نہیں کرنے والا، دونوں برابر ہو نہیں سکتے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال ایک زندہ انسان کی ہے، ایک زندہ مخلوق کی ہے۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی ہے۔ فرمایا الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت۔ اللہ کو یاد کرنے والے زندوں کی مثال ہے، جو یاد نہیں کرتے ان کی مثال مردوں کی ہے، فرمایا اللہ تعالی۔ الغرض سورہ زمر میں خاص کر کے اہل ایمان سے کہا گیا کہ تم اپنی بندگی میں باقی رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے بندگی کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر اطاعت سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ دوسری طرف جو مخالفین ہیں، جو رب کو نہیں مانتے، رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں، رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے لیے تنبیہ کر دی گئی۔ ایک وقت تک تم جو ہے جتنا تم چاہے ناشکری کرو، ایک وقت آئے گا اس کا تمہارا وقت ختم ہو جائے گا، تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ فرما دیا قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رب کی عبادت کرتا ہوں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ تم جو چاہے بندگی کر لو، فاعبدوا ما شئتم من دونی، تم میں اللہ کی عبادت کرو گے اللہ راضی ہوگا، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا پھر اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے کے شروع میں فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت مریم اللہ کی بیوی ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب اللہ کی طرف اولاد کی نسبت دینا، بیوی کی نسبت، خاندان کی نسبت، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا ظلم ہے یہ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، حالانکہ خود یہ لوگ لڑکیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ عرب معاشرہ جو ہے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب بچی کی خوشخبری دی جاتی تو چہرہ اس کا سیاہ پڑ جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا۔ اب جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، جو اپنے لیے ناپسند ہے اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لے کر آئے ہیں، سچا دین لے کر آئے ہیں۔ کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے فرمایا، اور جو سچا دین لے کر آئے، جس نے اس کی تصدیق کی، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پوری دنیا جو ہے ہر چیز کو جھٹلاتی تھی اللہ کے نبی کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہر بات کو فوراً تسلیم کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب جو ملا، کب سے ملا؟ اسراء اور معراج کا واقعہ جب پیش آیا، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان کا سفر وغیرہ، جب یہ خبر اللہ کے نبی کی طرف سے مکے میں آئی، لوگوں نے ابوبکر صدیق سے پوچھا کیا بھئی یہ ممکن ہے کیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا، رات جانا پھر واپس آنا، یہ ممکن ہے کیا؟ فوراً ابوبکر صدیق بولے یہ تو ناممکن ہے، اس زمانے کے حساب سے لمبا سفر تھا، 40 راتوں کا سفر تھا وہ۔ تو فوراً مشرکین نے کہا آپ کے ساتھی محمد بول رہے ہیں نا یہ بات؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ گئے ہیں آئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، دنیا جو جھٹلا ہے تو جھٹلا ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تسلیم کیا جب اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، بالکل بات صحیح ہے وہ۔ الغرض جو ہے خاص کر اس دنیا والوں کے لیے یہ قرآن اور یہ اسلام سچا مذہب ہے، یہ دین برحق ہے۔ ہر وہ بات جو انسانوں کے فائدے کی ہے، یہ قرآن اور اسلام وہی بات دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا والذی جاء بالصدق وصدق به، جو سچے دین کو لائے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
وصدق بھی، جس نے اس کی تصدیق کی، جیسے ابوبکر صدیق وغیرہ ہیں، اولئک هم المتقون فرمایا، یہی لوگ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں فرمایا۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری دی گئی، لہم ما یشاءون عند ربہم، ایسے متقیوں کے لیے ہی اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، سب کچھ، سب آ گیا اس میں، ہر چیز جو وہ چاہیں گے، کھانے کی، پینے کی، بیوی کی، بچوں کی، رہنے کی، سہنے کی، سب چیز آ گئی اس میں، جو وہ چاہیں گے ان کے لیے، اہل تقویٰ کے لیے اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، خاص کر متقیوں کے بارے میں ہی، کہ خاص کر جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں، فیہا ما لا عین رأت، ایسی ایسی نعمتیں وہاں جنت میں ہیں آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کان سے کسی نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں آج تک کسی کے دل پر بھی نہیں گزرا ہوگا، ایسی نعمتیں وہاں ہیں۔ جنت میں ساری وہ نعمتیں ہیں جو آج تک نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل میں اس طرح کا خیال آیا۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، جو دل چاہے گا سب کچھ ملے گا وہاں، آنکھیں اسے لذت حاصل کریں گی، ہر چیز ملے گی۔ ایک حدیث آتی ہے جنت کے نعمتوں کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی جو ہے ایک نوالا وہاں کے حساب سے جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں جنت میں ہیں اٹھا کر کے منہ کے پاس لے کر جائے گا، منہ کے پاس جانے سے پہلے خیال آئے گا کاش یہ ہاتھ کا نوالا فلاں چیز ہوتا تو اچھا تھا، کھا رہا ہے بیف، منہ کے پاس جانے پر سوچتا ہے یہ چکن 65 رہے تو کتنا اچھا رہے گا، یہ برگر رہے تو کتنا اچھا رہے گا، یہ مٹن رہے تو کتنا اچھا رہے گا، ارے تیتر بٹیر رہے تو کتنا اچھا رہے گا، دل میں خیال آتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے ہاتھ کا نوالا اس کی خواہش کے مطابق فوراً بدل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ جو ہے مچھلی کھاتے کھاتے سوچیں گے کاش یہ جو ہے کوئی اور چیز ہو، بکرے کا گوشت ہو، اونٹ کا گوشت ہو، بھنا ہوا گوشت ہو، سوکھا مسالے والا ہو، جیسے آدمی کی خواہش ہوتی ہے انسان ہونے کی حیثیت سے۔ تو فرما دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ کا نوالا اس کے خواہش کے مطابق بدل جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت دیکھو، وہاں کوئی چیز آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ متقیوں کے لیے جنت میں خادمین جنت جو ہمیشہ تیار رہیں گے، حاضر باش رہیں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، بچے، چھوٹے چھوٹی عمر والے بچے، خدمت گزار بچے تیار رہیں گے، ہمیشہ تیار رہیں گے، ہر خدمت برابر کرتے رہیں گے۔ آپ جو لباس دنیا میں آپ کے لیے جو حرام تھا وہاں وہ حلال ہو جائے گا۔ دنیا میں ہر وہ چیز جو انسان کے لیے پابندی تھی سب پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے فرمایا لہم فیہا لہم ما یشاءون عند ربہم، جو وہ چاہیں گے سب کچھ ملیں گے، جو وہ چاہیں گے ملیں گی۔ اگر اس کی بیوی متقی پرہیزگار رہی وہ بھی اہل جنت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے یہ جو جوڑے ہیں میاں بیوی وہاں بھی ملا دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہاں جو ہے میاں بیوی محبت کے ساتھ رہے، دونوں جو ہے ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ زندگی گزارے، یہاں تک کہ آگے پیچھے وفات بھی ہو گئی۔ اللہ کا وعدہ ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، جو لوگ ایمان لائے ان کے بال بچے بھی ایمان کے راستے میں چلے، ہم ان کو جو ہے جنت میں ملا دیں گے آپس میں۔ بہت سارے لوگوں کو بڑی خواہش ہوتی ہمارے بیوی بچے ہم وہاں ملیں گے کیا، اس کا بھی جواب اللہ دے دیا قرآن میں، ہاں آپ کی فیملی آپ کو وہاں ملے گی۔ اگر آپ کو نہیں چاہیے تو حورین تو ہے ہی، ہر مومن کے لیے، ہر جنتی کے لیے 70 حوریں تیار۔ ہر آدمی کی جائز خواہشات جو بھی ہوں گی پوری اللہ وہاں پوری کر دے گا۔ رہا مسئلہ دنیا میں، یہ دنیا قید خانہ ہے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ ہے یہ، لیکن وہاں فرمایا لہم ما یشاءون، جو چاہیں گے سب ملے گا، آپس میں ملاقاتیں ہوں گی، وہاں بھی دوست احباب نظر آئیں گے ہمارے۔ جنتی جو ہے دنیا کے دوست احباب جو متقی رہے، آپس میں اچھے دوست رہے، وہاں بھی ملیں گے ان کو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین،
دنیا کے جو جگری دوست ہیں سب دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ متقی جو ہے آپس میں دوستوں کو وہاں ملیں گے، آپس میں دوستی ہوگی، سلام کلام ہوگا، دنیا کے دوست و احباب کو یاد کریں گے، وہاں جا کر بھی فی جنات یتساءلون، جنت میں سوالات ہوں گے آپس میں، عن المجرمین، اپنے گنہگار ساتھیوں کے بارے میں جا کر دیکھیں گے دنیا میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے لیکن یہاں جنت میں نظر نہیں آ رہے، کہاں پہ ہیں؟ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ جا کر پوچھیں گے کیا بھائی تو یہاں پڑا ہے، کیا قصہ تو، کس لیے تم لوگ جہنم میں آئے، کیا بھائی سبب تمہارا؟ وہ جہنمی بولے گا ما سلککم فی سقر، جنتی پوچھیں گے کیوں بھائی آپ جہنم میں آ گئے ہیں؟ جواب میں جہنمی بولیں گے لم نک من المصلین، ہمیں دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ٹائم پاس کر لیتے تھے، مسجد کے قریب میں رہ کر بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد کے پڑوسی رہ کر بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد کے آس پاس دکان رہ کر بھی نماز کو آنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ سب سے بڑا عالمیہ آج، سب سے بڑا عالمیہ مسجد کے پڑوسیوں کا ہے اکثر و بیشتر مقامات میں، الا ماشاء اللہ، مسجد متصل، اسی گلی میں مسجد، قریب میں مسجد، پھر بھی کئی لوگ ایسے ہیں مسجد کو آنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھو یہ سب قیامت کے دن یہ مناظر سامنے آئیں گے، ہم خود دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے، مسجد کو جاتے ہوئے ہم گزر رہے ہیں، کئی لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے لیکن نماز کو نہیں آئیں گے، بلائیں گے بھی تو آپ بولیں گے اچھا جاؤ ابھی چاہتا ہوں اب آتا ہوں، اتنا ہی بولیں گے، مسجد تک نہیں آئیں گے۔ یہ سب زندگی کا موقع ہے، لیکن قرآن یہ منظر وہاں پیش کر رہا ہے، یہ دوست و احباب سے وہاں ملاقات بھی ہوگی، دیکھیں گے، سوالات ہوں گے، سب کچھ ہوں گی۔ بلکہ سورہ صافات میں فرمایا فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جنتی جو ہے اپنے ساتھی کو دیکھے گا، کہاں ہے بھائی؟ جہنم کے بالکل گڑھے میں پڑا ہوا ہے۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، بولے گا اللہ کی قسم قریب تھا تو مجھے بھی برباد کر دیتا، تیرے ساتھ میں بیٹھتا ہمیشہ، میں بھی جو ہے برباد ہو جاتا، اللہ بچا لیا بھائی۔ یہ سب قرآن جو ہے منظر پیش کرتا ہے، یہ دنیا کے ہر چیز کو عبرت کے طور پر۔ سورہ زمر جو ہے ان سب چیزوں پر مشتمل ہے، ایک طرف اہل جنت ہوں گے ان کے لیے یہ ایک نعمتیں ہیں، دوسری طرف جہنمی ہیں ان کے لیے یہ سب عذاب برحق ہے۔ قرآن جو عبرت کی کتاب بھی ہے، آنکھیں کھولنے والی کتاب ہے، سمجھ والوں کے لیے باقاعدہ جو ہے ان کے دماغ کو کھولنے والی کتاب ہے یہ۔ بلکہ اسی صورت کے شروع میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ انسان جو روزانہ جو سوتا ہے جاگتا ہے یہ بھی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ روزانہ سونا اٹھنا جو ہے ایک موت کے منہ میں جانا آنا ہے، موت کے منہ میں آنا جانا ہے۔ یہ سورہ زمر میں ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہی ہے روحوں کو ان کے موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آتی انہیں ان کے نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ حالانکہ ہم جو سوتے ہیں حقیقت میں ہماری روح قبض ہو جاتی ہے، ہم جو ہے موت کے منہ میں جا کر پھر اللہ جب بھیجتا ہے واپس آتے ہیں ہم لوگ۔ کچھ لوگ ہیں سوتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں، کتنے اموات ہو جاتی ہے، سویا ہے ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے کوئی۔ جس کو اللہ نے روح کو واپس بھیج دیا وہ آدمی اٹھ کر بیٹھ جاتا، ورنہ ہر سونے کے وقت میں سمجھ لو کہ ہم جو ہے مردہ ہونے جا رہے ہیں ابھی۔ اسی لیے آپ کیا دعا پڑھتے سونے کے ٹائم میں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اموت کے معنی مر رہا ہوں، سوتا ہوں نہیں بولتے آپ۔ نیند جو ہے ایک موت ہے، ایک چھوٹی سی موت ہے، اسی لیے آپ دعا پڑھتے ہیں اے اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں، تو جب روح واپس بھیجے گا تو اٹھوں گا میں۔ پھر نیند سے بیدار ہونے کے بعد کیا دعا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اللہ کا شکر ہے بھائی موت کے بعد اللہ زندگی دے دیا مجھے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے سورہ زمر میں، اللہ کی ذات ایسی ہے، بعض لوگوں کی روحیں قبض کر لیتی ہے، بعض لوگوں کی روحیں سونے کے بعد واپس بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، جن کا وقت ختم ہو چکا اللہ ان کی روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے، فرما دیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہیں۔ پھر خاص کر کے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ خاص کر کے یہ آیت جب نازل ہوئی بہت سارے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو چکے تھے،
مایوس ہو گئے تھے جب ان سے کہا جاتا کہ بھائی ایمان لاؤ، اسلام قبول کر لو، تو وہ سوال کرتے تھے کیا ہم ایمان لائیں گے تو اللہ ہمارے سب گناہ معاف کر دے گا؟ کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، زناکاری ہم نے کیا، چوری ہم نے کیا، قتل و غارت گیری ہم نے کیا، گناہوں کی لمبی فہرست ہے، اللہ معاف کر دے گا کیا؟ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا، آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کہہ دیجئے میری جانب سے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یقیناً وہ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ مطلب یہ کہ توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ اور استغفار کا دروازہ سکرات تک کھلا ہوا ہے، موت کے آنے سے پہلے تک کھلا ہوا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوا اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جتنے گناہ اسلام سے پہلے تھے سب معاف ہو جاتے۔ الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت کیا کوئی آدمی دین کے خاطر، اسلام کے خاطر اپنے دین کو بچانے کے لیے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح توبہ استغفار جو ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خاص کر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے توبہ کر لیا، اللہ کے پاس معافی مانگ لیا شرمندہ ہو کر، گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، گویا کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہے وہ۔ تو توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خاص کر کے تمام گنہگاروں کے لیے اس میں خوشخبری دی گئی، اللہ سے معافی مانگ لو، خلوت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لو فرمایا۔ حدیث میں بھی آتا ہے 2 خطرے جہنم پر حرام ہیں، 2 خطرے جہنم پر حرام، کون سا ہو؟ ایک وہ خطرہ جو آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے عذاب سے ڈر کر آنسو بہاتا ہے، یہ آنسو جو ہیں جہنم پر حرام ہو جاتے ہیں بشرطے کہ بندہ پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ توبہ کر لے۔ دوسرا خطرہ کون سا ہے؟ جو اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دیا، شہید ہو گیا ایک شخص، جہنم حرام ہو جاتی اس کے واسطے۔ تو اس لیے خاص کر یہ آیتیں ہم کو دعوت دے رہی ہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں اللہ کے پاس گڑ گڑا کر توبہ استغفار، یہ جو رمضان کا جو مہینہ ہے اسی کے لیے سب موقع ہے، گناہوں کو یاد کریں، زیادتیاں ہوئی ہیں انسانوں کے حق میں، جانوروں کے حق میں، لوگوں کے حق میں، ماتحتوں کے حق میں، بچوں کے حق میں، ماں باپ کے حق میں، سب کے حق میں جو غلطیاں ہوئی ہم سے، اللہ سے معافی مانگ کر انسان کا اگر حق ہے، انسان کا حق ہے تو انسان کے پاس جا کر اسے معافی مانگ لینا، اللہ کا حق ہے تو توبہ استغفار۔ مثال کے طور پر ہم کسی کو گالی دیے، اچھا معلوم ہے غصے میں گالی دے دیتے، جا کے اس سے معافی مانگ لینا، میں فلاں دن گالی دیا، میں فلاں دن آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے غیبت کیا، میں آپ کا مذاق اڑایا، میں آپ کو جو ہے کچھ بول دیا، معاف کرو اللہ کے واسطے۔ توبہ استغفار میں اللہ کا حق الگ ہوتا ہے، بندوں کا حق الگ ہوتا ہے، کسی کا کچھ دینا تھا حق ادا کر دینا، دینے کا ہے دے دینا، قرض لیے تھے قرض دے دینا، وعدہ تھا وعدہ پورا کر لینا، سب کے لیے یہاں دعوت دی گئی ہے خاص کر کے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں یہ بھی فرمایا کہ لوگ عجیب و غریب ہیں، اللہ کو جیسے پہچاننا چاہیے نہیں پہچانے، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کو جیسے پہچاننا ہے آج تک بندے نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق ہے۔ یہ آیت جو ہے جب نازل ہوئی تو خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی عالم آپ سے آ کر پوچھتا ہے، ایک یہودی عالم پوچھتا ہے اور کہتا ہے ہم اللہ کے بارے میں اپنی کتابوں میں یہ بات پاتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمان کو ایک انگلی پر، زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور تری کو ایک انگلی پر، تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا اور فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں۔ ہمارے پاس آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اس یہودی عالم نے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر تصدیق فرمائے، کہا کہ سچ ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی
سب جاننے کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کما حقہ اس کی قدر نہیں کیے. وما قدر اللہ حق قدرہ. یہ یہودی جو ہیں اللہ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی قدرت، اللہ کے صفات، اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، سب کچھ جو ہے بالکل برحق ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی. مطلب یہ ہے قیامت کے دن یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے کہے گا میں ہی بادشاہ ہوں. ہے کوئی دنیا کا بادشاہ؟ آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ لوگ دنیا میں حکومت کے لیے، سلطنت کے لیے مرتے ہیں، جبکہ یہ عارضی ہے، جبکہ حقیقی بادشاہت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے. تو اس حدیث میں باقاعدہ جو ہے اللہ کی صفات کو ثابت کرنا مقصود بھی ہے. اللہ کے لیے انگلیاں، اللہ کے لیے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ، اللہ کے لیے چلنا، اللہ کا مسکرانا، اللہ کا غصہ ہونا، یہ سب صفات اللہ کے ہیں. کما حقہ تسلیم کرنا، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ قیامت سے پہلے، باقاعدہ محشر کے میدان سے پہلے لوگوں کو جماعت در جماعت جمع کیا جائے گا. کافر ہیں، کفار کو باقاعدہ جو ہے جماعت در جماعت انہیں جمع کیا جائے گا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ یہ کافر جو ہیں جو غول کے غول جہنم کی طرف ہانک کر کے لے جائے جائیں گے. جس طرح بکریوں کو، ریوڑوں کو ہانکا جاتا ہے، ایسے جو ڈھکیلے جائیں گے گناہوں کے حساب سے. باقاعدہ یہ اللہ کے پاس پہنچیں گے. بلکہ قرآن کی اور آیتوں میں فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا. جہنم کے پاس یہ لوگ کافر جو ہے جماعت در جماعت دھکے مار مار کے ان کو جمع کیا جائے گا. پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا، سوال جواب ہوگا. پھر ان کے مقابلے میں اہل جنت کا ذکر آ رہا ہے. سورت کے آخر میں اہل جنت کو بھی اللہ تعالیٰ جماعت در جماعت جمع کریں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. اہل ایمان، اہل تقوی بھی جماعت کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے جائیں گے. وہاں بھی کیٹیگری ہوگی، پہلے اللہ کے مقربین، پھر نیک لوگ، ابرار لوگ، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ لوگ باقاعدہ جنت میں پہنچیں گے. جیسے انبیاء کا درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ انبیاء کا درجہ، پہلے انبیاء، دوسرے درجے پر صدیقین، تیسرے کیٹیگری میں شہداء آئیں گے، پھر اسی طرح علماء، پھر اسی طرح اہل ایمان اپنے اپنے عمل کے حساب سے، کیٹیگری کے حساب سے جنت میں پہنچیں گے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے جنت کے 8 دروازے ہوں گے. جنت کے کتنے دروازے؟ 8 دروازے. انہی میں سے ایک دروازہ باب الریان، روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا. باقاعدہ لوگ اس میں داخل ہوں گے الگ الگ دروازوں میں، ان کے عمل کے حساب سے. بعض لوگوں کو باب الصلاۃ، نماز کے دروازے سے بلائے جائیں گے. کچھ لوگ آؤ بھائی نمازی کہاں ہیں، جلدی آؤ بھائی. باب الصلاۃ سے کچھ لوگوں کو باب الریان سے بلایا جائے گا. کچھ لوگوں کو باب الجہاد. وہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنی جان دے دی اللہ کے راستے میں جہاد میں، باب الجہاد سے پکارے جائیں گے کچھ لوگ. حدیث میں یہ بھی آتا ہے ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر. ایک دروازہ اتنا چوڑا 40 سال کی مسافت کے برابر باقاعدہ جو ہے وسیع و عریض دروازے ہوں گے. اس کے باوجود یہ بھرے ہوئے ہوں گے. بہت بڑی خوشخبری، دروازے جو ہیں اتنے وسیع ہیں، عریض ہیں، چوڑے ہیں، پھر بھی جو ہے جنتی اتنے بھرے ہوئے ہوں گے، دروازے میں جگہ خالی نہیں رہے گی. باقاعدہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے. پھر اور ایک حدیث میں بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا میں ہی رہوں گا. جنت کا دروازہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی یہ دروازہ کھولا جائے گا فرمایا. پھر اس کے بعد جنت میں جانے والوں کی ایک بڑی فہرست ہوگی. اس میں لوگ جو ہیں باقاعدہ گروہ در گروہ، جماعت در جماعت جائیں گے. ان کے چہرے کیسے ہوں گے معلوم ہے؟ 14ویں کے چاند کے برابر، چمکتے دمکتے خوبصورت چہرے کے ساتھ باقاعدہ جنت میں جائیں گے. جن کے چہرے جو ہیں چمک رہے ہوں گے چاند کی طرح. دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی طرح. فرسٹ گروپ 14ویں کے چاند کے طرح چمک رہے ہوں گے.
سیکنڈ گروپ جو ہے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے فرمایا، روشن ستاروں کی طرح۔ جنت میں جانے کے بعد آپ وہاں جا کر کے بیت الخلاء کہاں ہے، پیشاب خانہ کہاں ہے، سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد بول و براز، پیشاب، قضاء حاجت، تھوک، بلغم، ان سب سے پاک ہوگا۔ وہاں اس طرح کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، حدیث میں کیا باتیں آتی ہیں دیکھیے۔ اور وہاں جو ہے کنگھیاں، سر کے بال ٹھیک کرنے کے لیے سونے کی کنگھیاں ہوں گی فرمایا، اور پسینہ جو ہے کستوری ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کی بیویاں الحور العین ہوں گی فرمایا۔ ان کا خط جو ہے آدم علیہ السلام کی طرح سب لمبے لمبے ہوں گے، 60 خط لمبے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں جانے والوں کی لمبائی جو ہے 60 ہاتھ ہوگا، حدیث میں یہ بھی آتا ہے۔ بخاری میں اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، ہر مومن کو 2 بیویاں ملیں گی، ان کے حسن و جمال کا یہ حال ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا گودا جو ہے گوشت کے پچھلے حصے سے نظر آئے گا فرمایا۔ بلکہ یہ 2 بیویاں جو ہیں حور عین کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ دے گا فرمایا حدیث میں، یہ سب دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی۔ الغرض جنت کی نعمتوں کا حال ہی کچھ اور ہوگا، وہاں ہر چیز ملے گی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ دنیا میں جو خواہشات پورے نہیں ہوئے سب خواہشات وہاں پوری ہوں گی، کھانے میں، پینے میں، آرام میں۔ دنیا میں جتنی تکلیف ایک مومن اٹھاتا ہے ان سب کا صلہ وہاں ملے گا، کوئی محنت ضائع نہیں جائے گی، ہر محنت کے پیچھے اجر اسے ضرور ملے گا۔ صبر کا بدلہ جو میٹھا جو ہم کہتے ہیں سب کچھ وہاں ملے گا فرمایا۔ تو اسی لیے خاص کر سورہ زمر میں اہل ایمان کو خوشخبری دی گئی۔ کفار کا حال یہ ہوگا، وہ لوگ تڑپ رہے ہوں گے، پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے، ان کا پورا جسم جو ہے جل کر راکھ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس چمڑی کو بدل کر پھر نئی چمڑی دے دے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جو جہنم میں ہوں گے کفار وغیرہ، جلتے جلتے پورا جسم راکھ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی چمڑی کو بدل دے گا، پھر نئی چمڑی ملے گی، پھر دوبارہ جلائے جائیں گے، یہ سلسلہ چلتے رہے گا۔ اسی لیے جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم بار بار دیا گیا، بار بار یہ سب دیا گیا۔ اب جنتی جو ہے سورہ زمر کے آخر میں جنت میں جا کر کے اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ بولیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا، ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں ہم جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جو اچھا عمل کریں گے ان کے لیے کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ خاص کر کے ایمان کے ساتھ عمل جہاں ہوگا، پورے قرآن کا خلاصہ یہی، ایمان کے ساتھ عمل جہاں ہوگا انسان جو ہے خوش نصیب شمار ہوگا۔ ایمان کے ساتھ عمل، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ محض ایمان کا دعویٰ کرے فائدہ نہیں، عمل کا دعویٰ کرے ایمان کے بغیر فائدہ نہیں۔ ایمان اور عمل مل کر آئیں گے، یہی چیز اسے کام آنے والی۔ اسی کے اعتبار سے اس کا شمار متقیوں میں، صدیقوں میں، شہیدوں میں، صالحین میں یقیناً ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ خاص کر ایسے موقع پر تم دیکھو گے فرشتوں کو اللہ کے عرش کے آس پاس میں حلقہ باندھے ہوئے رب کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہوئے، ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا۔ قضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہیں گے ہر حال میں اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں جو رب العالمین ہے۔ تو الغرض جو ہے مکی صورتوں میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے، اسی لیے میں جو ہے آج آپ کو اہل جنت، اہل دوزخ، ان دونوں کا جو منظر ہے قرآن میں اسے مختصر آپ کے سامنے بات رکھا، تاکہ جنت کا شوق پیدا ہو، تاکہ آدمی جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہے۔ معمولی ایک چنگاری اگر ہمارے انگلی میں لگ جائے، کپڑے میں لگ جائے، جسم میں لگ جائے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پورے انسان کو اگر جہنم میں پھینک دیا جائے تو اس کا کیا حل ہوگا؟ گرمی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہوئے پیاس کو تڑپتے ہیں، جبکہ وہاں جہنمی کا حال یہ ہوگا، پانی جو ہے جو ملے گا ابھی تو گرم گرم پانی،
وسقوا ماء حمیما، گرم گرم ایسا گرم پانی کہ جہنمی پیے گا بھی تو اس کی آنتیں کٹ جائیں گی، فقطع امعاءہم، ان کی آنتیں کٹ جائیں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ گرم پانی، پیپ، لہو، یہی چیزیں دی جائیں گی اسے پینے کے لیے۔ بہرحال جہنم سے پناہ مانگنا بھی ضروری ہے، جس طرح جدھر جنت مانگنا ضروری ہے ہمارے لیے، جہنم سے پناہ مانگنا بھی ضروری ہے۔ اس موقع پر ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت اور جنت کے لائق جو عمل ہے وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہم کو اہل جنت میں شامل فرمائے، اور ہم جہنم اور اہل جہنم سے اللہ کی پناہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔